بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا صدہ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کا ہمیں موقع ملا۔ میں اپنی بات کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جن پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، بلکہ ایمان کے جزو ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے۔ رمضان کے فضائل پر چند احادیث آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مزید یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے سہل بن سعد سے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مختص کر دیا ہے کہ وہ روزے دار جو ایمان، احتساب اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں گے وہ صرف اسی دروازے میں سے گزریں گے۔ تیسری روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان، اخلاص، احتساب اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان، اخلاص، احتساب اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح کا اہتمام کرے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان، اخلاص، احتساب اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے اس کی جزا دوں گا۔ وہ اپنی خواہش سے میرے لیے کھانے کو ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو تب جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، جبکہ دوسری خوشی تب جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اور جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے، اور اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ اسے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر اور بھلائی کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا۔ اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اور اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین اور جنوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
اور جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا اور اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور آخر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔